أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں اور اللہ تبارک و تعالی سے جو ان کے معصیت کا معاملہ تھا اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان کی فرمائشوں میں سے ایک فرمائش کا تذکرہ کل سے شروع ہے، وہ یہ کہ جب وادی سینا کے اندر پہنچے، اس صحرائے سینا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب من و سلوہ اتارا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں من و سلوہ کی بجائے زمینی کھانے چاہیے۔ تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر، یعنی کہ من و سلوہ کے اوپر، فادع لنا، پس آپ ہمارے لیے دعا کریں، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تم بھی تو، جو اگاتی ہے، الارض، جو زمین اگاتی ہے، زمینی فصلیں ہمیں چاہیے، من بقلہا، ترکاریاں، وقثائہا، ککڑی، کھیرا، تر وغیرہ، وفومہا، گندم، لہسن وغیرہ، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز چاہیے۔ اب جب انہوں نے یہ فرمائش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا درجے کی ہے، بالذی، اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی کہ جنت سے اللہ تبارک و تعالی خوراک اتار رہے ہیں تمہارے لیے، نہ اس کے لیے تمہیں تردد کرنا پڑتا ہے، نہ محنت مشقت کرنا پڑتی ہے، نہ اس کے اوپر مواخذہ ہے، نہ پکڑ ہے، اس کو تم چھوڑ کر تم کہتے ہو کہ ہمیں زمینی فصلیں چاہیے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر خوراک کو چھوڑ کر جو کم درجے کی خوراک ہے اسے تم اپنانے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے یعنی کہ اللہ نے تمہیں من و سلوہ دیا اور اس کے بدلے میں تم چاہتے ہو کہ تمہیں لہسن، پیاز وغیرہ چاہیے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر جو صحرائے سینا کے اندر بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے کہ تم کیا کرو، میری پیروی کرو، اتباع کرو، اور آگے جو علاقہ فتح کرنا ہے اس کے لیے تیاری کرو، سخت جان ہو جاؤ، مشقت اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرو۔ تم نے وہ جو روحانی ٹریننگ والا کام تھا اس کو چھوڑ کر تم اپنی جسمانی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہیں خوراک اچھی چاہیے، تمہیں کھانا اچھا چاہیے، تمہیں پینا اچھا چاہیے، تمہیں بادلوں کا سایہ اور پانی اور ان چیزوں کی فکر پڑ گئی ہے، حالانکہ تمہارا کام کیا تھا کہ یہاں صحرا کے اندر رہتے، تم مشقت کرتے، جہاد کی ٹریننگ لیتے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل کرتے۔ تو اچھی چیز کو چھوڑ کر، روحانی ترقی کو چھوڑ کر تم کس کے پیچھے چل گئے ہو؟ دنیاوی چیزوں کے اوپر، کھانے پینے کی
چیزوں کے پیچھے لگے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو اصل کے اندر یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا، اور اتنا طویل ہے، اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چونکہ امت مسلمہ کو خطاب کرنا ہے، پورا قرآن جو ہے امت مسلمہ کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نشانیاں، علامتیں اور وہ حرکتیں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی قوم نسل بگڑتی ہے، کوئی امت بگڑتی ہے، تو اس کے اندر کون کون سی بیماریاں آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نمونہ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل بگڑے تو ان کے اندر کون کون سی خرابیاں آئیں، اور تم اگر ان لوگوں کے نقش قدم کے اوپر چلو گے تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ بگڑ جاؤ گے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، قدم بقدم چلو گے، حتیٰ حذو النعل، یہاں تک کہ جیسے دو پاؤں چلتے ہیں بالکل برابر برابر چلتے ہیں، اسی طرح تم ان کے نقش قدم کے اوپر چلو گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے لوگ جو گو کی کھڈ ہے اس کے اندر اگر کوئی آدمی گھسا ہے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے. اور بعض روایتوں کے اندر تو اتنی سخت بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پچھلی قوموں نے میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو اس قوم کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے، ان کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے یہ بھی کیا کریں گے؟ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی بدکاری کریں گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا کہ وہ پہلے لوگوں سے کیا مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ ہیں. یعنی کہ یہ جو اتنی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ ان حرکتوں سے، ان عادتوں سے بچنا ہے. اصل مطمع نظر تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ اپنی روحانی ترقی کے اوپر. کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ دینی طور پر کیا فائدہ ہے، یہ نہیں دیکھو کہ اس معاملے کے اندر دنیاوی طور پر تمہیں کیا فائدہ ہے. تو دین کی ترقی کو دیکھنا ہے، دین کو دیکھنا ہے. دنیا، مال، اسباب، کھانا پینا، دنیاوی عیش و آرام، اس کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. من و سلوہ کو چھوڑ کر تم کیا کر رہے ہو؟ پیاز اور لہسن اور گندم کے پیچھے پڑ گئے ہو. یہی معاملہ ہے ان لوگوں کا جو شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر رواجوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سنت سے ملی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ایک عمل بتایا، ہم اس عمل کو تو نہیں اپناتے، اس کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے متبادل کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور نیا عمل ایجاد کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر اتنا زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی مثال ہے کہ من و سلوہ کو چھوڑ کر آدمی کیا کرے؟ ترکاریوں کے پیچھے لگ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدقسمت ترین آدمی وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو وہ کیا کرے؟ درود پڑھیں. اب یہ درود والا عمل ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ اس کے متبادل اور طریقے ایجاد کر لیے نئے نئے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے گا تو سینے پہ ہاتھ رکھ لے گا، درود پڑھنا بھول جائے گا. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومے گا، درود پڑھنا بھول جائے گا. حالانکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے درود پڑھنا. باقی چیزیں جو ہیں وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہیں کہ بہتر چیز کو چھوڑ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادنا چیز کی طرف جاتے ہیں. قال تستبدلون الذی وادنا بالذی هو خیر. کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو وہ ادنا جو کم درجے کی ہے، بالذی اس چیز کے بدلے میں، وہ خیر جو زیادہ بہتر ہے. یہی معاملہ آج کی رات کا بھی ہے. یعنی کہ ایک رات قرآن و حدیث کے اندر بالکل واضح ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی. وہ لیلۃ البرات ہے جس کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ ملتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس رات کی بجائے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دیگر راتوں کو منسوب کرنا شروع کر دیا. آج کی جو رات ہے نا، اس کے بارے میں آپ یاد رکھیے گا، بہت زیادہ کچھ لوگ چیزوں کو حد سے کم کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو حد سے کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں. تو اس رات کے بارے میں ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی کہ سال بھر کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کیا معاملہ ہونا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں کہا جاتا ہے کہ شب برات کے اندر یہ لکھی جاتی ہیں. اور استدلال کیا جاتا ہے قرآن کی ایک آیت سے، سورہ دخان کے اندر آتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟
ہر معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں، فیہا یفرقو کل امر حکیم۔ تو اس کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہاں پر اس رات سے مراد کیا ہے؟ وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک نازل کس مہینے کے اندر ہوا ہے؟ رمضان المبارک۔ اس بات کے اوپر تو اتفاق ہے نا کہ رمضان المبارک کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں فرما رہے ہیں جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سال بھر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو وہ رات کہاں پر ہے؟ وہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ رمضان سے ہٹ کر وہ رات ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن پاک جو نازل ہونا شروع ہوا ہے یا ایک ہی رات کے اندر جو آسمان دنیا پر اترا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ لیلۃ القدر، آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں سے کوئی طاق رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، وہی اصل کے اندر لیلۃ البراء ہے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے وہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو فرما دیتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ویسے تو جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دیں، لیکن فرشتوں کے حوالے اس رات میں کی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کی آیا کوئی حقیقت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، یعنی کہ 15ویں جو رات ہے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس سے متعلق حدیث کی کتابوں کے اندر روایتیں آتی ہیں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کی گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی روایات ہیں، محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ساری جو حدیثیں ہیں نا وہ کمزور درجے کی ہیں، یعنی کہ صحت کے اوپر کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک رات کی فضیلت کے اندر حدیثیں ڈھیر ساری ہیں اور ہیں بھی ضعیف، لیکن زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اتنی زیادہ روایتیں جو آئی ہیں تو کوئی نہ کوئی فضیلت تو ہوگی، تبھی اس کو نقل کیے گئے، یعنی کہ سب لوگوں نے تو جھوٹ نہیں بولا ہوگا نا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی آدمی نفلی عبادت کرتا ہے، ضروری سمجھ کر نہیں کرتا، انفرادی طور پر کرتا ہے، یعنی کہ اجتماعی لوگوں کو اکٹھا کر کے با جماعت یا ایک خاص قسم کے اہتمام کر کے عبادت کرنا، اس کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ اپنے طور پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اگر اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتا تو نفل کے درجے کے اندر اس کی گنجائش ہے، یعنی کہ کوئی آدمی عبادت کرے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک تہوار بنا کر، خاص کھانے بنا کر، اور پھر باجماعت نوافل ادا کر کے، مسجدوں کے اندر اعلان کر کے، اور صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے اور یہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، آپ کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ اس صحیح حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، تو پھر ہم منع نہیں کریں گے۔ لیکن اس طرح اجتماعی طور پر ایک تہوار بنا کر آپ اس رات کو کرتے ہیں تو اس کا ثبوت حدیثوں کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا، یعنی کہ صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے، ضعیف حدیثیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ ضعیف حدیثیں جو ہوتی ہیں نا فضائل کے باب میں، کسی چیز کی فضیلت کے لیے ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں، ان کی اجازت ہے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر اگر کوئی انفرادی طور پر عبادت کرتا ہے، اور نفلی عبادت کے لیے گھر بہتر جگہ ہے، یعنی کہ مخفی طریقے سے نفلی عبادت کرنی چاہیے، تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر لعن طعن بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس رات کے اندر عبادت نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے جس رات آپ چاہیں۔ دوسری چیز یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا روزہ رکھنا چاہیے 15 شعبان کو یا نہیں رکھنا چاہیے؟ لوگ سحری کرتے ہیں، اجتماعی طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا روزے کے متعلق تو کوئی بھی حدیث نہیں ہے، یعنی کہ ایک حدیث ہے وہ بھی اتنی ضعیف ہے کہ بالکل موضوع درجے کی ہے، تو اس لیے روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا 15 شعبان ہے، کل 15 شعبان ہے، دوسری طرف ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے، 13 جو بھی مہینہ آتا اس کی 13 کو، 14 کو، 15 کو، یہ 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ایام بیض کے روزے۔ تو یہ رکھنا کیا ہے؟ مسنون ہے، مستحب ہے، یہ رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر اس نیت سے کہ یہ ایام بیض میں سے 15 کا دن آ رہا ہے تو اس دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الگ سے کوئی خاص قسم کی فضیلت یا اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے ہونا یا اس رات کے اندر روحوں کا آنا، اس کی کہیں پہ قرآن و حدیث کے اندر ثبوت نہیں ملتا۔ تو قال اتستبدلون الذی وادنا بالذی هو خیر، اصل کے اندر اب تو آپ دیکھیں گے نا اس کے اندر اور لوگوں کے عقائد بھی شامل ہو گئے ہیں، یعنی کہ اہل تشیع نے مستقل طور پر اس رات کے ساتھ اپنے عقائد کو منسلک کیا ہوا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس رات میں ہمارے جو امام مہدی ہیں انہوں نے آنا ہے۔ اب دیکھیں گے ان کی امام بارگاہوں کے اوپر لائٹنگ اور وہ چرچے پٹاخے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، تو ان کا ایک نظریہ ہے، پھر وہ ہمارے اہل سنت کے اندر بھی اس چیز کو انہوں نے کر دیا ہے، داخل کر دیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے مقامات جہاں پر دریا بہتے ہیں تو یہ اہل تشیع کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور پانی کے اندر پھینکتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یا امام مہدی جلدی آ جائیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ اس طرح کے معاملات بھی ان لوگوں نے اس رات کے ساتھ منسوب کر رکھے ہیں۔ تو احتیاط اسی چیز کے اندر ہے کہ آپ اگر ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، عبادات کرنا چاہتے ہیں، انفرادی سطح پر آپ کریں، لیکن اس رات کو باقاعدہ ایک تہوار بنا کر سیلیبریٹ کرنا، یہ اس کا صحیح حدیث کے اندر کہیں پر تذکرہ نہیں ملتا۔ قال تستبدلون، اور چیزوں کو آپ، یہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم فوراً مسلک کی اینک لگا لیتے ہیں، فرقے کی اینک لگا لیتے ہیں، یعنی کہ ایک ذہن پہلے بنایا ہوا ہے نا کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے فرقے والے مناتے ہیں، تو بس اسی پس منظر کے اندر، اسی روشنی کے اندر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ اس روشنی کے اندر نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر حدیث کے اندر آیا ہے تو حدیث پڑھیں کہاں پر ہے، اس حدیث کے نیچے اس کا حکم پڑھیں، آیا ضعیف تو نہیں ہے، ضعیف ہے تو پھر ہماری بات ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ صحیح حدیث کے اندر اس رات کی یہ فضیلت آئی ہے تو ہمیں دکھائیں، یہ کوئی ضد کی بات تو ہے نہیں، عبادت سے منع کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر اس رات کے اندر عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہے اور ہم یہاں پر بیٹھ کر قرآن سامنے رکھ کر مسجد کے اندر آپ کو منع کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہے، درد دل کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کوئی تعصب نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے، اور اگر یہ بدعت ہے تو اس چیز کا بھی ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تو قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آپ دیکھیں گے رمضان کی راتوں کے اندر اتنی رونق نہیں ہوتی جتنی ان راتوں کے اندر، تو وہی چیز ہے نا جو اصل ہوتی ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ، بلکہ آپ مجموعی طور پر آپ دیکھ لیں ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جو تہوار ہم خود بناتے ہیں نا اس کے اندر ہمارا جوش جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو تہوار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں آہستہ آہستہ اس کے اندر ہمارا جوش و خروش کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کی ایک چال بازی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ عیدوں کے اوپر آپ عید پڑھ کے جائیں گے اور جا کر سو جائیں گے، شام تک سوئے رہیں گے، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی عید منانا نہیں، بس ایسے ہی جو ہے نا رسم سی باقی ہے، جا کر سو جاتے ہیں۔ اور جو اپنے پاس سے ہم بنائیں گے نا رسم، اس کے اندر جی صبح سے لے کر شام تک کپڑے بنائے جا رہے ہیں، منائی جا رہی ہے وہ چیز، تو یہ جو ہے نا شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ اصل جو چیزیں ہیں ان کی جو جوش و جذبہ ہے وہ دلوں کے اندر کم ہو جائے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو، وہ ادنا جو کم درجے کی ہے، بالذی اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر جو زیادہ بہتر ہے، اہبطوا مصرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا شعا کوئی نہیں کی، انہوں نے کہا نا کہ ہمارے لیے دعا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں، ان کی تو عادت ہے ہر معاملے کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنا، اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں کہ یا اللہ ہمیں کھیرے چاہیے، ککڑی چاہیے، یہ چاہیے مجھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے موسیٰ آپ کو کیا ہوا ہے، قوم تو ہے، اس کا بیڑا تو غرق ہوا ہے، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو ڈانٹا کہ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور پھر ایک طریقہ بتا دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی کہ پیاز چاہتے ہو، ککڑی چاہتے ہو، کھیرے چاہتے ہو، یہ تو ہر زمین کے اندر اگتے ہیں، اہبطوا مصرا، چلے جاؤ کسی شہر کے اندر، فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک تمہارے لیے ہوگا، مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، یعنی کہ جو تم نے سوال کیا ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ وَضُرِبَتْ، اور مسلط کر دی گئی، مار دی گئی، علیہم ان کے اوپر، الذلۃ، ذلت طاری کر دی، والمسکنۃ، اور مسکینت، مسکینت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ ذلت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہ انسان دوسروں کی نظر کے اندر حقیر ہو جائے، یعنی کہ دیکھنے والا آپ کو کیا سمجھے، ہلکا سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضربت علیہم الذلہ، یہ جو یہودی لوگ ہیں نا ان کے اوپر ہم نے کیا کر دی، ذلت مسلط کر دی، جہاں بھی رہیں گے لوگ ان سے نفرت کریں گے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی خباثتوں کی وجہ سے۔ والمسکنت، اور مسکنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کے اندر، ذلت کہتے ہیں لوگوں کی نظروں کے اندر کمتر ہو جانا، اور مسکنت کہتے ہیں اپنی نظر کے اندر کیا ہو جانا، گر جانا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو لوگوں کی نظر کے اندر بھی ذلیل کر دیا، جو بعد کے اندر آئے انہوں نے شرارتیں کی۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی، لوگوں کی نظروں کے اندر بھی ذلیل، وَالْمَسْكَنَةُ، اور اپنی نظروں کے اندر، یعنی کہ دل کمزور ہو گیا، کوئی بھی بڑا معاملہ ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کام ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ وَبَاءُوا، اور وہ پلٹے اور وہ لوٹے، بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ جو ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی، ان کے اوپر مسکنت مسلط کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ كَانُوا، کیونکہ وہ لوگ تھے یکفرون، وہ انکار کیا کرتے تھے بِآیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ ذلت کو مسلط کر دیا۔ اور دوسرا جرم ان کا کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے النبیین، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق قتل کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے اتنے سرکش ہو گئے، اتنے ظلم کے اوپر آمادہ ہو گئے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا بھی انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی شہید کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت یرمیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، بڑے نبیوں کو۔ بلکہ بعض تفسیروں کے اندر تو آتا ہے کہ ایک دن کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں نے 300 نبیوں کو شہید کیا، یعنی کہ نبی آتے بھی بڑی کثیر تعداد کے اندر تھے اور یہ آگے سے یہ سلوک کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق قتل کرتے تھے۔ اچھا، نبیوں کا قتل حق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ حق کے ساتھ تو نبیوں کا قتل ہوتا ہی نہیں ہے، ناحق ہوتا ہے نا۔ تو بغیر الحق اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق؟ تو اصل میں یہ جو قید لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نبیوں کو قتل کرتے تھے نا بنی اسرائیل کے لوگ، وہ خود بھی اس بات کو مانتے تھے کہ نبیوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ یہ نبیوں کا قتل کرنا ان کے نزدیک بھی جائز نہیں تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک، یہ کیوں تھا؟ بما عصوا، بسبب اس کے کہ عصوا، انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو جتنی چیزیں بنی اسرائیل کے اندر خرابیاں تھیں، آج ہم دیکھیں امت محمدیہ کے لوگ تو وہ خرابیاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی کہ قرآن کے واضح احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آتے ہیں، ہم کیا کر دیتے ہیں؟ بحیثیت، یعنی کہ مجموعی طور پر آپ دیکھیں اجتماعی معاملات جو ہیں، قانون سازی کرنا ہے اسمبلیوں کے اندر، باقی معاملات ہیں، تو ایک طرف قرآن کا حکم ہے کہ سود کا لین دین کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری معیشت تو سود کے بغیر چلتی نہیں ہے۔ اور کتنے معاملات ہیں، یعنی کہ ملکی سطح پر آپ دیکھ لیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ نبیوں کا قتل کیا کرتے تھے، تو اب نبی تو آتے نہیں ہیں، اب کون ہوتے ہیں نبیوں کے وارث؟ علماء ہیں۔ تو علماء کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کتنی ہزاروں کی تعداد کے اندر علماء کو اس ملک کے اندر شہید کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ، اس کی وجہ یہ تھی کہ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، ایک عَصَوْا، عَصَوْا بھی نافرمانی کو کہتے ہیں، اور تعدی یعنی کہ یعتدون یہ بھی نافرمانی کو کہتے ہیں، سرکشی کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے۔ عصیان کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا نہیں تھا لیکن اس کا کیا کر دیا، کوئی آدمی کرتا ہے، یعنی کسی کام سے منع کیا گیا اور آدمی کر لیتا ہے، تو یہ عصیان ہے۔ اور تعدی کہتے ہیں کہ ایک کام کرنا نہیں تھا، یعنی کہ کرنے سے منع کیا، اس کام کو کیا بھی ہے اور حد سے بھی زیادہ کیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعتدون، تعدی کرنا۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بسبب اس کے یہ یہاں پر دو علتیں ہیں۔ پہلی علت یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ذلت اور مسکنت طاری کی گئی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یکفرون بآیات اللہ،
وہ آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اب اس کی علت کیا ہے، یعنی کہ یہ آیتوں کا انکار کیوں کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے، اس کی علت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کیونکہ یہ حد سے زیادہ سرکشی کرنے والے تھے، اس لیے یہ نبیوں کو قتل کر کے آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ الحمد